وسلموا على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کے بیان کا سلسلہ جاری ہے. آج کی نشست میں حدیث کی سب سے افضل کتاب الجامع الصحیح البخاری، بخاری شریف کی ایک حدیث جو حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ آپ سنیں گے اور ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح ہوگی. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حضرت ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، چچاؤں میں سے ایک چچا، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ. ان کو اکثر ابن عباس کہہ کر پکارا جاتا ہے. یہ حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان میں ہیں. ایک تندرستی اور دوسری فراغت. دو نعمتیں ہیں جن میں بہت لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں: تندرستی اور فراغت. اب اس میں سمجھنے کی جو بات ہے تشریح کے طور پر وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں اس کی کوئی گنتی نہیں، وہ بے شمار ہیں. قرآن مجید کی سورۃ الرحمن ہے 27ویں پارے میں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کی تکرار ہے، تکرار یعنی بار بار اس سورہ الرحمن میں. کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس طرف اشارہ ہے کہ نعمتیں کوئی ایک نہیں ہیں، دو نہیں ہیں، بہت سی ہیں. تم کن کن کو چھپاؤ گے؟ اللہ نے جو نعمتوں کو نازل فرمایا ہے اس کا شکر کرنا چاہیے. چاہے ہمیں کوئی نعمت معلوم ہو یا نہ ہو، اتنا ضرور معلوم ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں، کھلی ہوئی نعمتیں،
چھپی ہوئی نعمتیں، ظاہر نعمتیں، باطن نعمتیں، جسمانی نعمتیں، مالی نعمتیں، ہر طرح کی نعمت اللہ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی. انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں نعمتانی، دو نعمتیں، یعنی بہت ساری نعمتوں میں سے دو نعمتوں کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، دو نعمتیں. اور یہ فرما رہے ہیں مغبون فیہما کثیرا من الناس، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ان نعمتوں میں نقصان میں ہیں، یعنی ان نعمتوں کو لے کر گھاٹے میں ہیں، غفلت کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، حالانکہ اللہ نے یہ دو نعمتیں ان کو عطا کی. وہ دو نعمتیں کون سی فرمائی؟ الصحت، تندرستی، والفراغ، اور فارغ البالی، فراغت، فرصت، یہ معنی ہے اس کا. فرمایا یہ دونوں نعمتیں ہیں. اب اس طرف اشارہ اس لیے کیا کہ تندرستی اللہ کی ایک نعمت اس لیے ہے کہ تندرستی ہی سے عبادت ہو سکتی ہے، ریاضت بھی ہو سکتی ہے، محنت ہو سکتی ہے، مشقت ہو سکتی ہے. تندرستی کا بہت بڑا کردار ہے انسان کی زندگی میں. اگر تندرستی نہ ہو، جسمانی فٹنس نہ ہو، تو دین کا کام ہو یا دنیا کا، دونوں متاثر ہو سکتے ہیں. دنیاوی کام، دنیاوی امور وہ بھی تندرستی سے ہی ہوتے ہیں، اور دینی امور یہ بھی تندرستی سے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، تندرستی ہزار نعمت ہے، جان ہے تو جہان ہے. اب اگر کوئی معذور ہو جائے یا خدا نخواستہ صاحب فراش بستر پر لیٹ جائے تو بہت سے کام رول جائیں گے، کہیں آنا جانا بند ہو جائے گا. کوئی نوکری پہ جانے والا ہے، اگر اتنا بیمار ہو گیا کہ چلنے پھرنے سے اور اٹھنے بیٹھنے سے لاچار، تو وہ کام پر بھی نہیں جا سکتا. کوئی دکان والا ہو، کارخانے والا ہو، دفتر والا ہو، کاروبار والا ہو، اس کو اگر تندرستی حاصل نہیں تو وہ بھی بیٹھ جائے گا گھر پر. اسی طرح عبادت، نماز کا قیام، فرض نماز میں فرض ہے، بغیر مجبوری کے فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی. قیام لازم ہے، فرض نمازوں میں قیام فرض ہے. مجبوری میں انسان بیٹھ کے بھی نماز پڑھ لیتا ہے، لیٹ کر پڑھنا بھی درست ہے، اشاروں سے پڑھنا بھی درست ہے، جس کو بات کرنے کی بھی طاقت نہ ہو. کیوں؟ پتہ چلا کہ عبادت کے لیے بھی تندرستی لازم ہے. کھڑا ہو کر نماز تبھی پڑھے گا جب کھڑا ہو کے پڑھ سکے گا. جو کوئی کھڑا نہ ہو سکے تو کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ پھر مجبوری ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پورا ثواب ہے. مگر عذر، شرعی عذر، یہ ایک سہولت ہے
اسلامی تعلیمات میں اور عبادات میں شرعی عذر جس کو ہو اس کے لیے معافی ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے. تو جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تندرستی سے ہی کھڑا ہوا جائے گا نا. اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو، کوئی پیرالائزڈ ہو، مفلوج ہو، وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ کیسے چلے گا؟ کیسے پھرے گا؟ بعض افراد تو اللہ تعالیٰ معاف رکھے کہ یہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے. مثلاً بعض دفعہ بیماری میں کوئی ایسا آپریشن ہو جائے جس میں ریڑھ کی ہڈی کام کرنا چھوڑ دے تو بندہ تو چلنے پھرنے سے مجبور ہو جائے. تو یہ بھی تندرستی کی نفی ہے نا. تندرستی، تن کہتے ہیں جسم کو، درستی معنی ٹھیک ہونا، تندرستی. تو تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ محاورہ ہے، جملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی رہنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صحت عطا کر، شفا عطا کر. اگر کبھی بیماری آ بھی جائے تو دعا مانگی جائے کہ یا اللہ ہمیں صحت دے، اور دوا بھی کی جائے، کیونکہ دونوں باتیں بیماری میں ضروری ہیں، دوا بھی اور دعا بھی. بے شک روحانی علاج یہ اپنی جگہ درست ہے. تو روحانی علاج میں کیا ہے؟ کوئی فالتو باتیں تھوڑی ہیں. قرآنی آیات، حدیث کی دعائیں، قرآن کی دعائیں، یہ روحانی علاج ہے. سورتوں کا پڑھنا، جو صورتیں مخصوص ہیں، مخصوص مسائل کے لیے ان کا پڑھنا، یا آیات شفا کہلاتی ہیں. چند آیات، 5 یا 6 آیات ہیں قرآن مجید کی، ان کو آیات شفا کا نام دیا گیا. وہ پڑھا جا سکتا ہے. کیوں؟ بیماری دور ہونے کے لیے، تندرستی حاصل ہونے کے لیے. اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر یاد کیا جا سکتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، اور اس کے علاوہ اور بھی آیات ہو سکتی ہیں. مسنون دعائیں جو احادیث میں آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کی فضائل ثابت ہیں، وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ تندرستی حاصل ہونے کے لیے. اور ساتھ میں دوا، نہ دوا چھوڑیں نہ دعا چھوڑیں. اتنا فرق ہے دوا میں اور دعا میں کہ دوا میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے صحت کے بجائے، اگر وہ دوا راس نہ آئے تو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن دعا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ دعا کوئی دوا کی طرح مادی چیز نہیں ہے نظر آنے والی. دوا نظر آتی ہے، گولی نظر آتی ہے، انجیکشن نظر آتا ہے، کھانسی کا شربت بھی نظر آ جاتا ہے. دعا نظر نہیں آتی. دعا تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے جس میں بندہ اپنے اللہ سے درخواست کرتا ہے. تو دعا بھی اپنی جگہ ہے، بلکہ دعا کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو نقصان نہیں ہے، دوسرے یہ کہ دعا اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی اور ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی برکت ہے. پھر دعا قرآن مجید کی آیات میں شامل ہے، کوئی ہم وہ پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی برکت بھی شامل ہو جائے گی.
تو روحانی علاج میں ان کا اعتبار ہے. فالتو چیزیں روحانی عمل کے نام پر وہ فالتو ہیں. یا قرآن سے علاج، یا حدیث سے علاج، یا دعاؤں سے علاج. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ہیں جن سے انسان نقصان میں ہے. ایک تو تندرستی بتا دیا. حضرت جد امجد مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا دعا کے موقع پر، دعا کرتے ہوئے محفل میں، مجلس میں، کہ میں اکثر تندرستی کے ساتھ من درستی کی دعا بھی مانگتا ہوں. فرمایا اگر من انسان کا دوست ہو تو اسے ولی بنا دیتا ہے، اور من انسان کا دشمن ہو تو اسے شیطان بنا دیتا ہے. من معنی دل، ہندی زبان میں دل کو من کہتے ہیں، من، اور فارسی میں دل کہتے ہیں. چنانچہ تندرستی کی دعا بھی مانگنا چاہیے اور ساتھ میں من درستی کی دعا بھی مانگنا چاہیے کہ دل بھی درست رہے. عبادت کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تندرستی، پھر اس تندرستی سے فائدہ اٹھانا. یہ جو حدیث میں آیا کہ ان 2 نعمتوں سے لوگ نقصان میں ہیں، تو آپ سوچیں گے کیا مطلب ہوا اس کا؟ ان 2 نعمتوں سے لوگ نقصان میں. وہ یہ ہے نقصان کہ نعمت تو تندرستی کی حاصل ہے، مگر اس کو مثبت پازیٹو کام میں استعمال نہیں کر رہے. یعنی تندرستی سے فائدہ اٹھا کر عبادت نہیں کر رہے، ریاضت یا مجاہدہ نہیں کر رہے، بندگی نہیں کر رہے، ذکر اللہ نہیں کر رہے. کیوں؟ کہ تندرستی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے کہا کہ بندہ اگر خدا نخواستہ اپاہج ہو جائے، مفلوج ہو جائے، تو کئی عبادات نہیں ہو سکتی، یا عبادات کے جو طریقے ہیں ان طریقوں پر عبادات نہیں ہو سکتی. جیسے کھڑے ہو کر عبادت نہیں ہو سکتی اگر تندرستی نہیں ہے. چکر آ سکتا ہے، بندہ گر سکتا ہے، تھک سکتا ہے، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا معاف ہے. اسی طرح دنیا کے کام تندرستی سے ہو سکتے ہیں، آنا جانا. اگر تندرستی نہیں ہوگی تو بندہ بیٹھ جائے گا گھر، ایکٹیو نہیں ہو سکتا. تو اس طرف اشارہ ہے حدیث میں کہ جب تندرستی کی نعمت دے اللہ تو اس کو اچھے کام میں، نیک کام میں استعمال کرو. تندرستی سے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، مگر عبادت، ریاضت اللہ کی بارگاہ میں، یہ تندرستی سے ہوتی ہے. نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ بھی تندرستی سے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ان روزہ داروں کو جو بیمار ہوں بہت، یا ان بوڑھوں کو جو اس عمر کو پہنچ گئے جس کو کہا جاتا ہے عمر فانی، یعنی اب آخری عمر کا حصہ، عمر کا آخری حصہ، تو اس میں کیا ہے کہ مشکل پیش آتی عبادت وغیرہ میں، اور روزے میں مشکل پیش آتی. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اگر کوئی اتنا بیمار ہو تو روزہ نہ رکھے. اگر
صحت ہو جانے کی امید ہے تو صحت حاصل ہونے پر کفارے جو روزے رہ گئے وہ ادا کریں، اور اگر صحت مندی کی امید ہی نہیں تو پھر کفارہ ادا کرے، اس کا 60 مسکینوں کا کھانا کھلائے ایک روزے کے بدلے۔ یہ سب باتیں تندرستی کے حوالے سے بیان ہو رہی، جسمانی طور پر تندرست رہنا، تو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے تندرستی کی۔ حضرت سیدی مرشدی جدی رحمۃ اللہ علیہ دعا میں یہ شعر پڑھتے تھے۔ ایک تو یہ بات بتائی میں نے کہ فرمایا میں تندرستی کے ساتھ مندرستی کی دعا بھی مانگتا ہوں، اور دوسری وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ تندرستی دے مندرستی دے، نا توانوں کے تن میں چستی دے۔ پھر ایک یہ دعا بھی پڑھتے تھے، تندرستی ہو مندرستی ہو، دور ہر ایک طرح کی سختی ہو۔ یہ ان سے سنی ہم نے دعائیں اپنے جد امجد سے۔ یہ دعا جس کو یاد ہو پڑھ سکتا ہے۔ تو تندرستی نعمت ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی حضور نے؟ دوسری نعمت دیکھیں، اس کو نعمت فرمایا حضور نے تندرستی کو، یعنی اس کو معمولی مت سمجھو۔ اسی لیے آرام جسم کو دینا یہ بھی ضروری ہے، آرام کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ایک وقت رکھا تھا آرام کا، وہ ہے دوپہر میں، جیسے ظہر کے بعد عصر کے بیچ میں۔ وہ کیا ہے؟ قیلولہ۔ قیلولہ فرماتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیلولہ کا مطلب تھوڑا آرام کر لیا، لیٹ گئے، سستا لیا، آرام کر لیا، پھر اٹھ گئے۔ تو یہ بھی سنت ہے، قیلولہ بھی۔ ویسے جب موقع ملے فارغ ہے تو آرام کر سکتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے جس میں کئی باتیں ہیں، مگر ایک بات جسم کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، یعنی جسم کو آرام دینا۔ جانوروں تک کے لیے یہ حکم ہے جو بار بردار جانور ہوتے ہیں، سامان اٹھانے والے یا گاڑی میں لگنے والے جانور، گدھا، گھوڑا، اونٹ وغیرہ۔ یہ جانور وہ ہیں کہ جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی سے کھول دیا جاتا ہے فارغ وقت میں تاکہ وہ آرام کر لیں، لوٹیں پوٹیں یا سو جائیں، تاکہ جسم کو آرام ملے۔ انسان کا بھی ایسا ہی حال ہے کہ اسی بھی جسم کو آرام دینا پڑتا ہے اور دینا چاہیے، اور حق ہے کس کا؟ جسم کا۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ اسی لیے فرمایا کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، یعنی تو اس کو آرام دے۔ سونے کے وقت سو جا، جاگنے کے وقت جاگ۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے اور دن بنایا جاگنے کے لیے، تو کسی کو مجبور نہیں کیا کہ رات بھر جاگے۔ ہاں، رات کا کچھ حصہ جیسے تہجد ہوا یا کوئی اور حصہ ہے رات کا، اس میں عبادت کرنے کے لیے کچھ دیر کوئی مشغول ہو جائے تو اچھا ہے، مگر پوری رات جاگنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جسم کا حق ہے اس کو آرام دیا جائے اپنے وقت پر۔ ہر وقت
چلتے پھرتے رہنا، ہر وقت کام کرتے رہنا، یہ تندرستی کے خلاف ہے. مشکل پیش آ سکتی، تھکاوٹ بھی ہو سکتی. تو یہ تندرستی کا مسئلہ پہلی نعمت میں یہ فرمایا حضور نے. نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا دو نعمتیں ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان میں ہیں، تندرستی اور فراغت. تو اب دوسری بات کیا فرمائی؟ فراغت. پہلی تو تندرستی ہو گئی، آپ نے جان لیا. اب فراغت فرمایا کہ جو فرصت ہے یہ بھی نعمت ہے. ہو سکتا ہے کل آپ کو فرصت نہ ملے، کوئی وجہ سے مشغولیت رہے، فرصت نہ ملے، تو فرصت کو بھی نعمت سمجھو. 5 چیزیں، ایک حدیث ہے، ایک حدیث پاک الگ سے ہے، اس میں فرمایا 5 چیزیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت ہے. بڑھاپا جوانی سے پہلے، جوانی بڑھاپے سے پہلے غنیمت ہے. جب بڑھاپا آ جائے گا تو وہ کام جو جوانی میں ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے. تو جوانی بڑھاپے سے پہلے غنیمت. غنیمت کا مطلب اچھی ہے. اور تندرستی بیماری سے پہلے، کہ اگر بیمار ہو گئے تو پھر پچھتاؤ گیا، پھر عبادت وغیرہ نہیں ہو سکے گی، آنا جانا بھی نہیں ہو سکے گا، کام پہ جانا بھی نہیں ہو سکے گا. تو تندرستی بیماری سے پہلے. ایک فراخی تنگ دستی سے پہلے، یعنی ہاتھ کھلا رہنا، کہیں خدا نخواستہ تنگ دستی نہ آ جائے، رزق میں کمی نہ ہو جائے. تو جب تک رزق فراخ ہے تو سمجھو یہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے. اور اسی طرح اور نعمتیں ہیں. اب فراغت جو ہے، فرصت، اس کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جب تمہیں فرصت ملے تو اللہ کی یاد کرو، عبادت میں مشغول ہو جاؤ. بہت ساری صورتیں اس کی، تلاوت قرآن، تسبیحات، نوافل، نفلی نمازیں، یہ ہو سکتی ہے. ذکر کرنا ہے، یاد کرنا ہے اللہ کی. کیوں کہ ابھی فرصت ہے. ہو سکتا ہے بعد میں فرصت نہ ملے کسی وقت کسی وجہ سے، تو پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا. رسول اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنتی لوگ کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے سوائے ان اوقات کے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیے. اس پہ حسرت کریں گے. یعنی جنت میں حسرت یہ ہوگی کہ ارے ہمیں تو فلاں وقت ملا تھا، ہم نے گنوایا، ضائع کیا، کھیل کود میں لگے رہے یا کسی اور چیز میں لگے رہے، اللہ کو یاد نہیں کیا، ذکر اللہ نہیں کیا. تو حضور فرما رہے کہ جنت میں لوگ حسرت کریں گے، حالانکہ وہ جنتی ہوں گے، مگر گزشتہ زندگی جو گزر چکی ہے اس میں ان لمحات پر حسرت کریں گے، ان اوقات پر حسرت کریں گے جو دنیا میں گزر گئے، فالتو گزرے. اس پہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ میں وہ لمحات، میں وہ فراغت ضائع نہ کرتا، کاش میں عمل کر لیتا، نیک صدقہ و خیرات کر لیتا، مالی عمل کر لیتا، جانی عمل کر لیتا، مگر میں محروم رہا.
تو یہ حسرت کرے گا. چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ ان دو نعمتوں میں سے کوئی ایک بھی دے دے یا دونوں دے دے تو دونوں کو اپنے تقاضے کے مطابق گزارنا چاہیے. اللہ کی یاد میں اور ذکر اللہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت میں اور ان کی سیرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے، فراغت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، فرصت سے. تو یہ آج کے لیے میں نے حدیث پاک کو چنا، منتخب کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.